السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے در مکنون کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ نکاح کے بعد جب قاضی صاحب چلے گئے تو فرخندہ چچی کے بچوں نے شور مچایا کہ ارمان اور درے اکٹھا بیٹھیں، ان کی پکس بنانی ہے۔ تو ارمان مسکراتا اٹھا اور درے کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، جبکہ درے کے ساتھ بیٹھنے پر اچانک اس سے دور ہوئی۔ آپ ہی تھوڑا سا ساتھ ہو بھائی کے۔ فرحات چچی کے بیٹے نے ہاتھ میں ارمان کا موبائل پکڑتے درے سے کہا تو وہ تذبذب کا شکار ہوئی اور جھجک کے ہدا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے رد عمل کا انتظار میں تھی۔ تبھی عیشا ازلان کو لیتی اندر آئی جو رو رہا تھا۔ ازلان رو رہا ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ درے نے موقع دیکھتے اٹھنا چاہا لیکن ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس سے درے کی دھڑکن پل بھر کو ساکت ہو گئی، لیکن ہمت کر کے اس نے ارمان کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ درے، ازلان ادھر ہی آ رہا ہے، اس کو واپس ساٹھ بٹھاتے کہا۔ تب عیشا ازلان کو لے کر ارمان کی طرف آئی کیونکہ وہ اسے دیکھ کر ہی مسکرا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ جبکہ ازلان کے اس طرح کرنے پہ درے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ازلان ماما کو دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ارمان نے ازلان کو گود میں بٹھاتے درے کی نظروں کو حصار میں لیتے کہا۔ سب کے سامنے اس طرح کہنے پر درے کے گال دہکنے لگے۔ اس کو مجھے دیں، ہمیشہ آپ ہی پکڑ کے رکھتے ہیں، درے نے آہستہ آواز میں ارمان سے کہا جو اب ازلان کی کیپ ٹھیک کر رہا تھا کیونکہ سردیاں شروع ہونے والی تھیں تو ازلان کو گرم کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ وہ تمہارے پاس آ کے روئے گا، دیکھے بنا جواب دیا تو درے جل بھن کر رہ گئی اور آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ درے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ شائستہ بیگم اس کے آنسو دیکھ کر اس کے پاس آتے پیار سے پوچھا تو رونے میں روانی آ گئی۔ سب پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوا ہے۔ مشکل سے تو وہ چپ کی تھی۔ ارمان بھی اس کی طرف گھوما۔ مان بھائی کو بولنے ازلان مجھے دیں، ہمیشہ خود پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے روتے شائستہ بیگم کے گلے لگ کر کہا تو جہاں سب پریشانی سے دیکھ رہے تھے وہاں سب کی ہنسی نکل گئی۔ درے مان بھائی نہیں، اب صرف مان کہو پیار سے۔ اور ارمان کیوں نہیں، تم دیتے ازلان کو اسے، درے کو پیار سے کہہ کر ارمان کو آنکھیں دکھائی، جبکہ درے شائستہ بیگم کے اس طرح کہنے پر جھیم گئی۔ میں نے کب منع کیا ہے اس کو، یہ تو ازلان رونے لگ جاتا ہے اس کے پاس جا کے، ارمان نے سر کھجا کے شرارت سے کہا۔ مجھے کوئی پکڑاتا ہی نہیں تو اسے کیسے عادت ہوگی میری، جب دیکھو سب کو اس کو لے کے جاتے لیا ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے ایک دن یہ بھی مجھے بھول جائے گا۔ ارمان کے بظاہر کو سنجیدہ انداز میں کہا، لیکن جو پہلے ہی بھری پڑی تھی اس کی بات پر اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے روتے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب باقی سب کو صاف سونگ گیا، جیسے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، ویسے ازلان اس کے پاس ہوتا ہی نہیں، بس رات کو ہوتا، دن میں سب اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تو اس وقت نہیں ملتا، اس کو ساتھ وقت نہیں ملتا، اس کا شکوہ کرنا بنتا ہے۔ سب کی خاموشی کو ہدا کی آواز نے توڑا تو سب نے اس کی جانب دیکھا، جس پہ اس نے کندھے اچکائے۔ اب وہ گھر میں ایک ہی بچہ ہے تو سب اس سے بہت لگاؤ ہے، اسی لیے ہر وقت کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس، تم جاؤ اسے مناؤ، شائستہ بیگم نے بھی تائید کرتے کہا اور ارمان کو حکم سنایا، جس پر وہ جی اچھا کہہ کر اٹھا، ازلان کو ایک بازو پہ کر کے اور درے کے روم میں جانب گیا۔ باقی تینوں بھائی بھی اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑے۔ اسی لیے کہتی تھی کہ سلار اور ہدا کی شادی کر دیں تاکہ گھر میں بچوں کی رونق لگے، لیکن نخرے ہی ختم نہیں ہوتے ان سب کے۔ ناز بیگم نے افسوس سے کرتے کہا۔ ہدا جو مزے سے کھڑی تھی ان کی بات پر حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی کہ بات کیا ہو رہی تھی اور اب کیا بات کر رہے ہیں، جبکہ سلار نے ہدا کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھ کر خود کو کہکا لگانے سے نہ روک پایا، جس پہ ہدا شرم سے سرخ پڑتی اپنا سر جھکا گئی۔ سلار نکلو تم بھی یہاں سے، بس تمہیں بھی موقع چاہیے اسے تنگ کرنے کا۔ ناز بیگم نے ڈھیٹوں کی طرح دانت نکالتے سلار کو ٹپٹا تو وہ سر کھجاتا باہر نکلنے لگا، جس پہ خدا نے اسے زبان چڑھائی۔ ارمان کے درے کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے نوک کیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ 2 مرتبہ کرنے سے بھی جب دروازہ جواب نہ ملا تو ارمان نے خدا سے کہہ کر روم کی ڈپلیکیٹ چابی منگوائی اور ایک ہاتھ سے وہ دروازہ کھول کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ کھڑکیوں اور بالکونی کے دروازہ کھلا تھا، جس کی وجہ سے اندر ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ ارمان نے ایسے ہی ازلان کو پکڑے سب سے پہلے کھڑکیوں کے پٹ بند کیے، پھر دروازہ بھی بند کرتا وہ ازلان کو بیڈ پہ لٹانے کے بعد کمرے کی لائٹ آن کی، جس سے کمرے میں تاریکی ختم ہوئی اور اجالا بکھیر گیا۔ کمرے کی نظر دوڑائی تو درے اسے بیڈ کی دوسری سائڈ پر نیچے زمین پر بیٹھی نظر آئی، جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، اس کا وجود بھی لرز رہا تھا۔ درے کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہے، وہ اس کے پاس بیٹھتے آہستہ سے پوچھنے لگا، لیکن درے نے سر تک نہ اٹھایا۔ درے اٹھو، قریب ہو کے اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا لیکن وہ اپنے کندھے کو جنبش دیتی اس کا ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اب کی بار لہجہ حکمیہ تھا تو درے نے سر اٹھا کے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں خود کو کمزور کر رہی ہو، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پوچھا تو کچھ
کچھ دیر وہ اسے خالی نظروں سے ایسے ہی دیکھتی رہی. جب وہ کچھ نہ بولی تو ارمان ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا. میری درے ایسی تو نہ تھی جیسے اب بنا لیا ہے خود کو بات بات پہ رونے والی. وہ تو بہت بہادر تھی اور میں جانتا ہوں کہ وہ اب بھی بہادر ہے، لیکن اپنوں کے سامنے کمزور پڑ رہی ہے جو اسے نہیں پڑنا چاہیے. اس کی سوجی آنکھوں پہ لب رکھتے آہستہ سے کہا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا. میرا بیٹا دور جا رہا ہے مجھ سے، وہ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ جب کافی دیر بعد وہ خود کو بولنے پر راضی کر پائی تو یہ جملہ ادا کیا: کوئی دور نہیں جا رہا، تم بس خود کو پریشان کر رہی ہو بلا وجہ. اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا. جب ارمان کو احساس ہوا کہ اس کا سر اس کے کندھے سے لگ گیا، اسے لگا شاید وہ سو گئی ہے تو مسکراتا ہٹا اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، لیکن کوئی حرکت نہ ہوئی. کچھ غلط ہونے کے احساس سے ارمان اس کے قریب ہوتا اس کے رخسار کو تھپ تھپایا. درے کیا ہوا؟ 2 منٹ جگانے میں بھی جب وہ نہ اٹھی تو ارمان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے. فوراً سے پہلے اس نے ڈاکٹر کو کال کی اور باہر جا کے ناز بیگم کو بتایا. تھوڑی دیر میں جہاں سب خوش تھے اب سب کے چہروں پر پریشانی کے اثار نمایاں تھے. یہ کسی اسٹریس کے زیر اثر ہے. کافی ذہنی دباؤ ہے ان پر جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں. اب ان کو کسی بھی پریشانی سے دور رکھیں ورنہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. ڈاکٹر نے درے کو سکون آور انجیکشن لگاتے کہا تو نظر پاس لیٹے اذلان پر گئی جو اپنی گول گول آنکھیں کھولے خدا کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے دیکھ رہا تھا. یہ بیبی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ناز بیگم کو دیکھا. یہ ہمارا بیبی ہے. اس سے پہلے کوئی جواب دیتا ارمان نے فٹ سے کہا تو سب مسکرا دیے. ماشاءاللہ بہت پیارا بیبی ہے، اپنی ماما پر گیا ہے. آپ ان کا دھیان بیبی میں لگا دیں تو وہ جلدی سٹریس فری ہو کر اپنا مائنڈ فریش کر لیں گی. بیبی کے کام کرنے میں ان کا دھیان کہیں نہیں جائے گا. ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور جو پرسکرپشن دی تھی وہ ارمان کو دی کہ انہیں باہر چھوڑنے گیا. کیا پریشانی ہے اسے جو اس کی یہ حالت ہو گئی؟ اور میری بات سنے، سب ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہی تھی کہ درے کو اذلان میں مصروف رکھنا چاہیے تاکہ وہ کچھ الٹا سیدھا نہ سوچے. اور ارمان خبردار اگر تم نے درے کے پاس سے اذلان کو لیا. ٹھیک ہے، جب درے بزی ہوگی تب تم لے لینا، لیکن جب وہ اس کے ساتھ نہیں ہو تب نہیں. شائستہ بیگم نے تنبیہ کرتے ارمان کو کہا تو سب ہنسنے لگ گئے. آپ درے کو آج ہی گھر لے چلیں، باقی وہیں جا کے باتیں ہوں گی نا. ہدا نے اپنی طرف سے تجویز پیش کی. نہیں، ابھی وہ تیار نہیں تھی اس سب کے لیے، تو اسے تھوڑے وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ سب قبول کر سکتے. تو اس سے پہلے ہم اسے نہیں لے جا سکتے ورنہ وہ اور ٹینشن میں ہوگی. ہدا کی بات سنتا ارمان نے سنجیدگی سے کہا. پھر رخصتی کب تک ہوگی؟ ہدا نے بے چین ہوتے پوچھا. وہ جاننا چاہتی تھی کہ ارمان نے درے کو کتنا وقت دیا تھا سنبھلنے کو. 2-3 دن بعد. ارمان نے سکون سے کہا. تو ہدا کو تب بڑھ گئی. کچھ زیادہ وقت نہیں دے دیا آپ نے درے کو؟ ہدا نے طنز کر کے کہا، جس پہ ارمان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی. نہیں، ابھی کوئی ضرورت نہیں رخصتی کی. جب ہدا کی ہوگی ساتھ ہی اس کی ہو جائے گی اور تب تک وہ ذہنی طور پر تیار بھی ہوگی. ابھی اس کو کمرے سے نکلو اور رش کو کم کرو. شائستہ بیگم نے دونوں کو آنکھیں دکھاتے کہا جو خود ہی سب کچھ سوچ کر بیٹھے تھے. ان کے کہنے پر سب آرام سے کمرے سے نکل گئے جبکہ ناز بیگم نے اونگتے اذلان کو گود میں لیا اور اس کو سونے کا وقت تھا. وہ الگ بات تھی کہ جب سب سو جاتے اس کی صبح شروع ہو جاتی تھی. اس وقت وہ دونوں اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ان کو یہاں آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور مشی دن بدن الگ ہی کیفیات کا شکار ہو رہی تھی اور خاموشی اس کی طبیعت کا حصہ بن رہی تھی. اس کی وجہ حامد نہیں جان پایا. وہ اس سے مسلسل پوچھتا لیکن خاموشی کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. اب تو اس نے اپنی دوستوں کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا تھا. بس ٹی وی لگا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی اور چینل پہ چینل چینج کرتی رہتی. ابھی بھی وہ کھانا کھا کم رہی تھی اور کھیل زیادہ رہی تھی. مشی کیا کر رہی ہو تم؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کب سے نوٹ کر رہا ہوں اب چپ رہنے لگی ہو. حامد نے اسے ٹوکتے کہا جو جانے کن خیالات میں گم ہو گئی تھی. نہیں بس ایسے ہی. حامد کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی. کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ. اس کی آنکھوں میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا جس پہ وہ افسردگی سے مسکرا دی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں بس ایسے ہی لگ رہا ہے. انہوں نے کھانے کے ہاتھ اٹھاتے کہا اور برتن سمیٹنے لگی لیکن حامد کو اس کے جواب سے کوئی تسلی نہ ہوئی. یہ کس کا بیٹا ہے؟ کاموں سے فارغ ہو کے جب حامد ریلیکس سا موبائل میں بزی ہوا تو سوشل میڈیا اسکرول کرتے اس کی نظر سرار کے پروفائل پہ گئی جس میں اس نے تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کے گول مٹول سے بچے کو اٹھا رکھا تھا. اوپر کیپشن میں لکھا تھا میرا شیر. اس نے کمنٹ چیک کیے تو سب نے ماشاءاللہ لکھا تھا. ساتھ میں بہت سونے کہا تھا ماموں پر گیا ہے. ماموں اس کا کیا مطلب ہوا؟ حامد نے الجھ کر کہا. کیا درے کی شادی ہو گئی اتنے کم عرصے میں؟ حامد کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اگر درے کی شادی ہو بھی گئی تو اتنی جلدی. تو کیا وہ اس سے علیحدگی کے انتظار میں تھی؟ کئی منفی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی جس پر وہ الجھن کا شکار ہو رہا تھا. یہ
تیرا نہیں میرا شیر ہے۔ یہ کمنٹ ارمان کا تھا، ساتھ اس کے شرارت والا ایموجی لگایا تھا۔ اس کو دیکھ کر حامد اور الجھا کہ اب اس بات کا مطلب کیا تھا۔ بیٹا درے کا ہے، شکل بھی اس جیسی ہے، سالار ماموں ہوا تو ارمان ایسا کیوں کہہ رہا ہے یہ اس کا شیر ہے؟ کہیں اس نے ارمان سے تو نہیں شادی ہوئی؟ طلاق کو ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تو یہ کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا یہ میرا بچہ تو نہیں؟ حامد نے اپنی کنپٹیاں سلاتے خود سے بات کہی، پھر آخر پہ اس کے دماغ میں سوچ آئی، یہ میرا بیٹا ہے تو مجھ سے کیوں چھپایا گیا؟ حامد اب بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، تبھی اس کے ذہن کی گوشوں میں کہیں کسی کی آہو پکار گونجی، ایک بار میری بات سن لیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، امی بھی بہت خوش ہوں گی، ہماری طلاق بھی نہیں ہوگی کہیں درے تب او میرے خدا یہ کیسے مجھ سے ہو گیا؟ حامد نے پریشانی سے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تب بھی تو اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے چھپانے کی، اور اب وہ اسی ارمان کے ساتھ ہے۔ دفعتر کئی منفی سوچوں نے حامد کو گھیر لیا تو وہ درے کو برا کہنے لگا۔ اس کے خیال میں درے نے اسے جان بوجھ کر نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ حامد کیا ہوا، آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ مشی جب کمرے میں داخل ہوئی تو حامد کو ایک ہی جگہ کھڑے پا کر اس سے پوچھنے لگی، بہت کچھ ہو گیا اور مجھے خبر ہی نہیں، یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے بھی نہیں بتایا۔ حامد نے سرد لہجے میں کہا تو مشی نے حیرت سے اسے دیکھا جو خود سے لاتعلق ہو کے بیٹھا اب دوسروں کو الزام دے رہا تھا۔ کیا بات ہو گئی، مجھے بھی بتائیں، مشی نے اس کے قریب جاتے پوچھا۔ مشی یہ دیکھو، یہ میرا بچہ ہے، میرا۔ حامد نے اپنے موبائل آن کر کے اس کے سامنے وہ تصویر کی جس میں اذلان سالار کی گود میں تھا۔ آپ کو کیسے پتا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ مشی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ یہ میرا ہی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ مشی نے ابھی بھی اس کی بات پہ الجھ کر سوال کیا۔ وہ حامد کے لہجے میں خوشی کی جھلک صاف دیکھ سکتی تھی جس سے مشی کو اذیت سی ہونے لگی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے درے کو طلاق دی تھی تب وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہی بات تھی جو مجھے بتانا چاہ رہی تھی۔ حامد نے کمرے میں چکر لگاتے کہا تو مشی نے اس کو تکلیف سے دیکھا جو اپنی اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے آرام سے کہہ گیا تھا، مطلب اس کو کوئی شرمندگی نہیں تھی اس بیچاری کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اب اپنی حیرت اور خوشی ظاہر کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا ہے، آخر کو وہ کیسے اتنا خود غرض ہو سکتا تھا۔ مشی کو جب حامد نے بتایا کہ اس نے درے کو طلاق دے دی تب مشی کو بہت افسوس ہوا اس کی حرکت پہ۔ مشی نے دل سے درے کو بھی قبول کیا تھا، وہ اس کے ساتھ رہ لے گی، لیکن حامد کی طلاق والی بات پہ مشی نے اس سے باقاعدہ جھگڑا بھی کیا تھا کہ اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور، لیکن تب حامد نے اسے بھی سختی سے چپ کرا دیا تھا۔ درے اور ارمان کے نکاح کو 1 ماہ ہو گیا تھا اور اب وہ دن بھی نزدیک تھے جب ہدا اور درے کی رخصتی طے پا گئی تھی۔ درے نے خود کو اذلان میں مصروف رکھ لیا تھا، وہی حسن صاحب نے دونوں لڑکوں کو بھی آفس میں بزی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر والوں کو وقت نہیں دے پا رہے تھے، جبکہ ارمان کے ٹائم نہ دینے پر درے حد درجہ چڑچڑی ہو گئی تھی کیونکہ اذلان اس کے پاس رہ کر بھی بے چین ہوتا تھا، اور اب تو وہ 2.5 ماہ کا تھا تو ارمان زیادہ وقت اس کے ساتھ رات کو ہی گزارتا تھا۔ لیکن درے سے کچھ خاص بات نہیں ہوئی تھی، جب بھی ارمان آتا تو وہ خود کو مسرور ظاہر کرتی تھی اور اس سے کم ہی بات کرتی تھی۔ ارمان بھی زیادہ اصرار نہیں کرتا تھا، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی دوپہر کا وقت تھا اور سردیوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ درے اذلان کو کمرے میں چھوڑ کر خود کچن میں اس کے لیے فیڈر بنا رہی تھی اور خود کے لیے سوپ رکھا ہوا تھا۔ ارمان پہلے اس کے روم میں گیا، وہاں اذلان کو لیٹا پا کے اس کے پاس ہی نیم دراز ہو گیا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ درے اس کی موجودگی سے بالکل انجان تھی تو بے نیاز ہو کر کچن میں کام کر رہی تھی، اب تو کھانا بنانے میں بھی ماہر ہو گئی تھی۔ ارمان نے اذلان کو پکڑ کے خود سے پہ لٹایا اور اس کو گدگدی کرنے لگا، جس پر وہ پیاری پیاری آوازیں نکالنے لگا، جس کے سینے پر زور دے کر سیدھا ہونے کی کوشش کرتا۔ تبھی ارمان کی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑے درے کے دوپٹے کی طرف گئی جو یقیناً اذلان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اذلان کی عادت یہ بھی تھی کہ وہ درے کے دوپٹے کے ساتھ کھیلتا تھا، چونکہ وہ ابھی چھوٹا تھا تو درے اس کو کوئی کھلونا نہیں دیتی تھی کہ اس کے لگے جراثیم اس کی طبیعت خراب نہ کر دیں، جبکہ دوپٹے کو وہ بس کبھی اپنے اوپر کرتا تو کبھی ٹانگوں کی مدد سے نیچے اور خود ہی کھیلتا۔ ارمان ابھی اذلان میں ہی بزی تھا جب درے اپنے ہی دھیان میں روم میں انٹر ہوئی، ایک ہاتھ میں فیڈر جبکہ دوسرے ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھا، جوتوں سے بے نیاز ننگے پاؤں، بالوں کو جوڑے میں قید کیے ہوئے، کھلی سی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے، اس کے اوپر سویٹر پہنے، وہ عجیب سے ہی حلیے میں تھی۔ اندر داخل ہوئی تو ارمان اور اذلان کی آواز پر اس نے اپنے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں وہ دونوں کھیلنے میں مگن تھے۔ ارمان کو بیڈ پہ یوں لیٹا پا کر درے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی، اسے ایک ہی جگہ اسٹل کھڑا دیکھ کر ارمان نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی تو اپنے حلیے کا احساس ہوتے پل میں سرخ ہوئی اور نظر دوپٹہ ڈھونڈنے لگی جو ارمان نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا تھا۔ ابھی وہ باہر جانے کا سوچی جب ارمان اسے پکار بیٹھا، آؤ درے۔
یہ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، آؤ، ارمان نے کہتے اذلان کو سیدھا کرتے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور دوپٹے کو سائڈ پہ رکھا، جس پر وہ درے کی پہنچ سے اور دور ہو گیا تو وہ بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آ جاؤ، اس نے پھر پکارا تو درے پہلے قدم لیٹے بیڈ کے پاس آئی اور اس سے فاصلہ قائم کرتے بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا، ارمان نے اسے نظروں کے حصار میں رکھتے کہا۔ میں کچن میں تھی، اذلان کے لیے فیڈر بنا رہی تھی، درے نے نامحسوس انداز میں اپنا دوپٹہ اٹھاتے خود پہ لیتے کہا۔ سوپ کس کے لیے بنایا ہے؟ اس کے ہاتھ سے فیڈر لیتے اذلان کو بیڈ پر بٹھاتے خود بھی اس کی طرف جھکتے اس کو فیڈر کو پکڑ کے رکھ کر وہ آرام سے اپنے پیٹ بھر سکے۔ خود کے لیے بنایا ہے، اس کو مجھے دے دیں، اس طرح سے نہیں پیا جائے گا اس سے دودھ۔ درے نے سوپ کا باؤل اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اذلان کو خود کی گود میں لے کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سوپ کے باؤل کو پکڑتے خود ایک سپ لیتا کہا۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ میرے لیے ہے، آپ کیوں پی رہے ہیں؟ اس کو مسلسل سوپ پیتے دیکھ کر وہ ٹوک گئی تو جواب دینے کے بجائے ارمان نے ایک چمچہ سوپ کا درے کی جانب بڑھایا تو درے نے جھجک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارمان نے اشارے سے اصرار کیا تو درے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو پی لیا، جس پہ ارمان مسکرا دیا۔ اسی طرح وہ ہلکی پھلکی اس سے بات کرتا جس پر وہ مختصر سا جواب دیتی اور اسی دوران ارمان نے اسے سوپ پلا دیا اور ساتھ ساتھ خود بھی پیتا رہا۔ کل تیار ہے نا؟ ہم شاپنگ پر جائیں گے، شادی میں تھوڑے ہی دن ہیں۔ باؤل فنش کر کے اس نے سائڈ پر رکھ کر درے کو کہا۔ تب تک اذلان نے اپنا پیٹ بھر چکا تھا تو درے نے اسے کندھے سے لگایا۔ میں کیا لینے جاؤں گی، ویسے بھی گھر میں بہت کام ہوتے ہیں، درے نے جھجکتے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے ڈریس لینے جائیں گے اور تم اپنے بیبی کے بھی، ارمان نے اب اذلان کو اپنے پاس کرتے کہا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ مطلب صاف تھا کہ اب اسے نیند آنے لگ گئی تھی۔ جی موٹو، کتنا سوتے ہو تم؟ سونا ہے تم نے؟ پھر رات کو تم میری بیگم کو تنگ کرو گے اور میں یہاں پہ ہونا نہیں جو اسے سنبھالوں؟ ارمان نے اذلان کے پھولے گالوں کو کھینچتے محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تو درے کے دل میں ایک بیٹ مس کی۔ یہ اب تنگ نہیں کرتا مجھے، درے نے اذلان کو مسکراتے دیکھ کر کہا، لیکن وہ بہت جلد نیند کی وادی میں ڈوبنے والا تھا۔ کرنا بھی نہیں، کیونکہ تم میری ہو بس، جس کو تنگ کرنے کا پرمٹ صرف مجھے ہے، ارمان نے بھرپور حق جتاتے کہا۔ لائیں، یہ سونے والا ہے تو میں اسے سلا دوں، درے نے اذلان کو سینے سے لگاتے کہا اور خود بھی بیڈ پر اپنی سائڈ پر آئی اور اسے تھپانے لگی۔ تم خوش ہونا اس سب سے؟ ارمان اسے قریب ہوتے پوچھا۔ جی، بس ایک لفظی جواب۔ درے، میں جانتا ہوں تم اس اچانک کے بنے رشتے سے پریشان ہو گئی تھی اور یہ سب قبول کرنا ظاہر ہے مشکل بھی ہوگا، لیکن یہ بات کبھی دل میں نہ لانا کہ میں نے یا کسی نے کہنے پر رشتہ بنایا، مجھے تم دل و جان سے قبول ہو، صرف تم ہی نہیں، یہ تمہارا شیر بھی، ارمان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے درے کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے دل میں کوئی بھی بات لاؤ جس سے ہم میں فاصلہ ہو، اپنے دل کو مطمئن کر لو، بس ہمارے بارے میں سوچا کرو۔ اب کی بار ارمان نے کہتے درے کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کیا، جس پہ درے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ارمان نے نرمی سے اس کے رخسار کو چوم لیا، پھر اسی طرح دوسرے رخسار کو۔ اپنا خیال رکھنا اور تیار رہنا، کل کے لیے ساتھ چلیں گے۔ اس کے گال کو نرمی سے سہلا کے ارمان نے مسکرا کر کہا تو درے کے لب بھی خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ شاید یہ وہ احساس تھا جسے درے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کو ارمان کا ایسا کرنا بالکل بھی برا نہ لگا، بلکہ اس کے دل میں جو عرصہ پہلے ننھی سی کلی کھلی تھی اس پر جیسے کسی نے محبت کی روشنی ڈالی تھی اور اپنائیت سے سیراب کیا گیا تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھ کر اسے سکون سا حاصل ہوا تھا۔ ارمان کے جانے کے بعد درے نے اذلان کو اس کی جگہ پر لٹایا اور خود آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر نظر پڑی تو ایک بار پھر شرما گئی، جو پہلے ہی شرم سے سرخ پڑا تھا، پھر اپنا ہولیا دیکھ کر ایک بار کھلکھلا اٹھی۔ اگلے دن درے خوش دلی سے ارمان کے ساتھ جانے کو تیار تھی تو وہ درے اور اذلان کو ساتھ لیے شاپنگ پر نکلا۔ درے شاید ارمان کے اسی اقرار کی منتظر تھی جو وہ اس کے ساتھ اب بہتر ہو رہی تھی اور اس سے بات بھی کر پا رہی تھی۔ ارمان کے درے کے ساتھ مل کر خوب شاپنگ کی اور اس کے بغیر بتایا اس کے لیے رات کا ڈریس بھی لیا اور گاڑی میں بھی رکھوا دیا، لیکن درے کو اس بات کی خبر بھی نہ لگنے دی۔ پھر اسے لیے وہ جویلری شاپ پر گیا۔ وہاں پہ ارمان نے پہلے سے ہی کچھ بننے کا آرڈر دیا تھا، جو تیار تھا تو وہ لیا اور درے کو کہا کہ وہ بھی اپنی پسند کا کچھ لے لے تو درے نے اپنے لیے ایک بریسلیٹ پسند کیا جو ارمان کو بھی پسند آئی تھی۔ پھر وہ بیبی کا کارنر کی طرف آئے تو درے اذلان کے لیے کپڑے دیکھنے لگی، جبکہ ارمان اذلان کو پکڑے ادھر ادھر گھومنے لگا، پھر خود ہی ایک جگہ جا کے چیزیں دیکھنے لگا۔ درے جب فارغ ہوئی تو ان دونوں کے پاس گئی تو حیرت سے دیکھنے لگی، یہ بیبی گرلز ڈریس ہیں، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ویسے بھی میں نے لے لیے ہیں اذلان کے لیے، درے نے ہلکا سا ہنس کے کہا تو ارمان تب بھی اپنے کام میں مصروف رہا۔ یہ لڑکیوں کے کپڑے ہیں، درے نے اب کی بار اپنی بات پر زور دیتے کہا، جو مسلسل کپڑے چیک کر رہا تھا۔ جانتا ہوں، اس نے مصروف سے کہا۔ جانتے ہیں تو کیوں یہاں ہے؟ ہمارا اذلان بیٹا ہے، درے نے منہ بناتے کہا۔ یہ بیٹا ہے تو کیا ہوا، بیٹی بھی ہو جائے گی، ارمان نے سکون سے کہا تو درے بوکھلا گئی۔ یہ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، ارمان نے اس کے چہرے کی طرف غور کیے بغیر ایک فراک درے کی طرف کی تو درے کے سرخ چہرے کی
دوسری جانب گھما لی. جی پیاری ہے, وہ بس اتنا ہی کہہ سکی. اوکے میں یہ لے لیتی ہوں, باقی بعد میں لے لیتا ہوں, باقی بعد میں. اس نے آرام سے ایسے کہا جیسے گھر میں ایک بیٹی ان کے انتظار میں بیٹھی ہے, جبکہ درے حیرت کے مارے اسے دیکھ رہی تھی, جو اب باقاعدہ فراق کی پیمنٹ بھی کر چکا تھا, اور ان سے مصافحہ کر کے درے کو ساتھ چلنے کا مشورہ دیا. 2 دن بعد اس کی مہندی تھی, پھر رخصتی. سالار اور ہدا تو پہلے ہی اپنی شاپنگ کر چکے تھے, جس میں ہدا نے کم اور سالار نے زیادہ شاپنگ کی تھی, جبکہ ہدا کا کہنا تھا کہ مجھ سے زیادہ سالار کو خوشی چڑھی ہوئی ہے جو یہ بھر بھر کے شاپنگ کر رہے ہیں. اور بدلے میں سالار نے بھی کہہ دیا, پہلی شادی ہے تو خوشی تو ہوگی, پھر جب باقی بعد میں ہوں گی تو ان کی تب دیکھی جائے گی. جس پہ ہدا نے 2 دن ناراضگی کا اظہار کیا, لیکن سالار نے بھی منانے کی زحمت نہ کی کہ شادی کے بعد آرام سے منائے گا. رات کو جانے کون سا پہر تھا جب وہ سسکیوں کی آواز سے اپنی نیند سے بیدار ہوا. جب مکمل ہوش آیا تو اپنے پہلو میں لیٹے وجود پر نظر پڑی جو لرز رہا تھا. مشی کیا ہوا؟ وہ پریشان سا اس کی طرف ہوا جو کروٹ لیے رو رہی تھی. کچھ بھی نہیں. اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر اس نے ہلکی سی آواز میں کہا, کچھ تو ہوا ہے یار جو تم مجھے بتاتی نہیں ہو, بتاؤ. حامد نے اس کا رخ اپنی طرف کیا, اور وجہ جاننا چاہی. کچھ بھی نہیں حامد, بس سو جاؤ. اس کے ہاتھوں کو نرمی سے پیچھے کیا اور واپس سے کروٹ لے لی. مشی ایسا کیا جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی اور چھپا رہی ہو. اب کی بار اس نے جس لہجے میں کہا مشی کو تکلیف ہوئی. سو جاؤ حامد. وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی, جانتی تھی کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اب مجھے کچھ بتانا تمہارے لیے ضروری نہیں رہا. حامد نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا. غلط بات مت کرو حامد, جس بات کا پتہ نہیں تم کیسے مجھے اس کی وجہ سے ایسا کہہ سکتے ہو. مشی نے دکھ سے اس کی طرف دیکھتے کہا, غلط بات میں کر رہا ہوں اور جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے. حامد نے بگڑتے لہجے میں کہا, کیونکہ اب اسے غصہ آنے لگ گیا تھا. جو تم نے کیا وہ ٹھیک ہے. بدلے میں وہ ہلکے لہجے میں بولی تو حامد نے الجھ کر دیکھا. سو جاؤ حامد, بہت رات ہو گئی ہے. بات کو بغیر تول دیے مشی نے کہا اور آنکھیں بند کر گئی. کیا کیا ہے میں نے, ذرا بتانا پسند کریں گی؟ تمہاری وجہ سے میں نے سب کھوڑ دیا اور تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو. کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ حامد نے افسوس کرتے کہا. میری وجہ سے سب چھوڑا. یاد کرو حامد, وہ تم ہی تھے جو اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے, صرف اس لیے, ورنہ میں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا اور نہ ہی میری ماں نے کہ تم میرے لیے سب چھوڑ کر آؤ. اور اب تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو اس بات کا, اور میں کیا آنکھیں دکھاؤں گی؟ میرے پاس ہے ہی کیا جس کے لیے میں ایسا کروں؟ مشی نے بھی اسے باور کرایا کہ کس نے کس کی وجہ سے کیا کیا. اپنے لیے کیا؟ ہاں سب تمہارے لیے ہی کیا ہے سب. اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے کہا. اور یہ کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے یہاں لیٹ کے؟ اور اب جس لہجے میں حامد نے بات کی, مشی کو واقعی وہ ذہنی مریض لگا تھا جو پتہ نہیں خود سے کیا اخذ کیے جا رہا تھا. اس بات کا سوگ کہ تمہارا کیا سب مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. بدلے میں مشی نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑاتے کہا, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا. مطلب وہی جو اصل بات ہے حامد, تمہارا کیا سارا مجھ پہ آ رہا ہے؟ میں ماں نہیں بن سکتی. اب کی بار مشی نے روتے کہا. تم نے اپنے بچے کو ماننے سے انکار کیا, درے کے خلاف کیا, لیکن بولا تو تم نے, جبکہ میں بھی جانتی ہوں کہ تم بھی کہ وہ کیسی تھی. میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم اسے طلاق دو یا سب چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ. میں تو شروع سے ہی تیار تھی درے کے ساتھ رہنے کے لیے. اگر تم یہ شادی چھپا کے بھی رکھتے تو میں کچھ نہ کہتی, لیکن تم نے اپنے بچے کو ٹھکرایا تو اللہ نے ہمیں اولاد سے محروم کر دیا. حامد. مشی اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی. شادی کے کچھ عرصے بعد بھی جب انہیں کوئی خوشی کی خبر نہ ملی تو مشی نے ڈاکٹر سے رجوع کیا. تو ڈاکٹر نے کسی خدشے کے تحت اس کے ٹیسٹ کروانے کا کہا, اور جو ٹیسٹ میں آیا تھا اس سے تو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی, کیونکہ وہ رپورٹس کے مطابق وہ ماں نہیں بن سکتی تھی. تم نے اس معصوم کی زندگی کو داؤ پر لگایا تھا. کہ اس بات کا گلٹ مجھے آج بھی ہے کہ شاید سب میری وجہ سے ہوا, لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ غلطی میری بھی نہیں, کیونکہ جب سالوں پہلے میں یہاں سے جانے والی تھی تب تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرا انتظار کرو گے. تم جب بھی میرے پاس آؤ گی میں قبول کروں گا تمہیں. بس یہی باتیں تھی شاید جو میں تم سے امید لگا کر بیٹھ گئی اور یہاں آ کے تم سے شادی کر لی. میں تم سے شادی کر کے بالکل بھی نہیں پچھتا رہی ہوں حامد, لیکن کیا تمہیں اپنے کیے کہ کوئی پچھتاوا نہیں جو تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا؟ کیا تمہیں کوئی دکھ نہیں کہ کہیں کہ تمہاری ان غلطیوں کی سزا ہمیں اس صورت میں ملی کہ ہمیں کوئی والدین کہنے والا نہیں ہوگا, جبکہ اس کا حق تھا یہ سب کہنا اس کو. تم قبول کرنے سے پہلے ہی سزا سنا دی, تو اب خوش ہو جاؤ کہ وہ کسی اور کو یہ سب کہنے کا حق رکھتا ہے. مشی نے روتے اسے حقیقت واضح کی. تو حامد کا حال ایسا تھا جیسے وہ مٹی تلے دب گیا ہو. یہ سوچ ہی اس کے دماغ کو مفلوج کر رہی تھی کہ وہ والدین نہیں بن سکتے. ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ. اس نے درے کو اس جرم کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. کچھ دن پہلے ہی سائمہ کی کال بھی آئی تھی جس میں وہ رو کے بتا رہی تھی اس کے جانے کے بعد درے
بہت بار گھر آئی اور اسے ملنے کا کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اسے ہمیشہ باتیں سنا کے رخصت کر دیتی۔ اب سائمہ بھی اپنے گھر میں خوش نہیں تھی، کیونکہ اس کی ساس بھی اس کے ساتھ ٹھیک رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے تھی اور اسے اپنے رویے پہ بہت افسوس تھا، اور وہ حامد سے معافی بھی مانگ رہی تھی کیسے اس نے اپنے بھائی کا گھر بچانے کے بجائے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حامد کو اب پچھتاوا نے گھیر لیا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ اگلے 2 دن سب کے لیے مصروفیت میں کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور مہندی کا دن بھی آ گیا۔ سب کی خوشی دیدنی تھی، ہر کوئی بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ لے رہا تھا۔ درے اور ہدا اپنے اپنے کمروں میں تھی۔ شائستہ بیگم کا حکم تھا کہ جب تک مہندی کا فنکشن شروع نہیں ہو جاتا یہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں رہیں گی۔ درے نے خود کو اذلان کے ساتھ مصروف رکھا تھا، جبکہ ہدا بیچاری سے تو اکیلے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے سرار پہ غصہ آ رہا تھا، جو اسے جان بوجھ کر ناراض کر کے بیٹھا تھا۔ تبھی موبائل کی رنگ ہوا اور ہدا سوچو کہ پرے جھٹکتے موبائل کی جانب بڑھی اور نمبر دیکھ کر ایک دل فریب مسکان نے لبوں پر احاطہ کیا۔ جی کون؟ کال اٹھاتے ہی اس نے انجان بندے کہا، جبکہ دوسری طرف موجود شخص اس کی ناراضگی پہ مسکرا اٹھا۔ مجھے میری وائف سے بات کرنی ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا، جبکہ آنکھیں شرارت کرنے کی چغلی کھا رہی تھی۔ جی نہیں، ہم نہیں جانتے آپ کی وائف کو، اور آپ یہاں آئندہ فون مت کیجیے گا تو بہتر ہوگا۔ ہدا نے بھی سنجیدگی سے کہا اور کال بند کرنے لگی۔ آئندہ فون مت کیجیے گا کہ ایسی کی تیسی، تم آ جاؤ ایک بار پھر تمہیں بتاتا ہوں میں، چپ کر کے بات کرو مجھ سے۔ اس سے پہلے وہ کال بند کرتی سالار بول پڑا، جس پر ہدا آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اب بولو بھی کچھ۔ 2 منٹ کی خاموشی گزری تو سالار نے جھنجھلا کر کہا، تو وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 2 دن سے ہدا سے بات نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ تو سالار کو احساس ہوا کہ اس سے پہلے کہ بات اور بگڑ جائے روٹی محبوبہ کو منا لینا چاہیے، لیکن اب وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بولوں؟ خود ہی کہا تھا کہ چپ کر کے بات کرو مجھ سے، طریقہ بتا دیں کہ چپ کر کے بات کیسے کی جاتی ہے۔ ہدا کے لہجے سے سالار کو اندازہ لگایا کہ وہ اپنی بیوی کو کافی خفا کر چکا ہے، جو اسے کچھ اچھی نشانی نہیں لگ رہی تھی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو یار؟ نرمی سے کہا گیا۔ میں نے کب کیا، میں تو بس آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ابھی بھی وہ لہجے میں سنجیدگی لیے بولی۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ بات آگے بڑھائی گئی۔ آپ سے بات؟ ترکی بدرکی جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم کیا کر رہی تھیں؟ اب سالار کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیسے منائے، تو لہجے میں نرمی ہی گھل رکھی کہ وہ اس سے کم از کم بات تو کر رہی تھی نا۔ کچھ نہیں، پھر سے پھیکا سا جواب۔ اچھا ایک کام کرو، دروازے تک آؤ، اس کا لاک کھولو۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا تو ہدا حیران ہوتی دروازہ تک گئی اور اپنے ہی دھیان میں دروازے کا لاک کھولا اور بغیر دیکھے مڑ گئی۔ جی کھول دیا ہے۔ اب وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی اور سائڈ ٹیبل پر لوشن کی بوتل اٹھا کر تھوڑا سا لوشن نکال کر پاؤں پہ مساج کرنے لگی اور موبائل کو اسپیکر پر لگا کر اپنے پاس رکھ دیا۔ دوسری طرف جب ہدا نے دروازے کا لاک کھولا تو سالار آرام سے سیڑھیاں چڑھتا اس کے روم کے قریب آیا اور دروازے کو ہینڈل کو گھما کر گھمایا جو کھلتا چلا گیا۔ اب ہدا کے اچھوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سالار نے اسے ایسا کرنے کو کیوں بولا تھا۔ وہ چوکی تو جب اسے دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی اور دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہدا گھبراتی اٹھی، کیونکہ شائستہ بیگم نے انہیں ملنے سے بھی منع کیا تھا اور یہاں تو سالار صاحب خود کمرے میں موجود تھے۔ سوچا روٹی وائف کو منا لوں، اس لیے یہ خطرناک کام سر انجام دینا پڑا۔ سالار کا اشارہ سب کی طرف تھا، جس کے درمیان سے وہ اٹھ کر اس کے روم میں آیا تھا۔ میں بہت ناراض ہوں، آپ جائیں یہاں سے، اس سے باہر کھینچتے کی تگ دو کرنے لگی، جبکہ وہ اب آرام سے چلتا اس کے صوفے تک آیا اور اس پر نیم دراز ہو گیا۔ وائفیں جب شوہر تھکا ہارا آتا ہے نا تو اسے گھورنے کے بجائے پیار کرتے ہیں، تو اچھے بچوں کی طرح ادھر آ جاؤ۔ جب ہدا اسے خفگی بھری نظروں سے گھورنے لگی تو سالار نے اسے بھویں اچکائیں، جیسے پھر بزرگوں کی طرح جیسے پتے کی بات بتائی۔ آپ جا کے خوشیاں منائیں ابھی، اس نے منہ بسور کے کہا۔ ویسے تم دور سے ہی آفت لگ رہی ہو، ذرا پاس آؤ تو میں غور سے دیکھوں۔ اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے اپنی کوہنی کو صوفے پر ٹکا کر وہ پرسوچ انداز میں بولا تو ہدا کو تب چڑھ گئی۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں یا میں کسی کو آواز دوں؟ ہدا نے مصنوعی غصہ دکھایا، اصل میں اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جب آرام سے پاس آنے کو کہہ رہا ہوں تو ایک بار میں ہی مان جایا کرو، کیوں مجھ پر ظلم کرتی ہو دور رہ کر؟ اب سالار نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب بٹھایا۔ اچھا، لیکن مجھے لگا کہ آپ جو آپ کی باقی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اس بات کا دکھ ہو رہا ہوگا آپ کو۔ ہدا نے حیران ہوتے کہا، ارے ہماری قسمت ایسی کہاں کہ ہم تم سے بچ پائیں۔ سالار نے لاچارگی سے کہا، اٹھے یہاں سے اور نکلے، اتنی ظالم نظر آتی ہوں میں آپ کو؟ ہدا منٹ سے پہلے اس کے پہلو سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کیوں جاؤں؟ میری وائف کا کمرہ ہے یہ۔ سالار نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے اپنی ٹانگیں صوفے پر کھول کر لیٹتے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹھے رہیں۔ ہدا لاپرواہی سے کہتے بیڈ پہ واپس آئی اور لوشن لگانے لگی۔ ہدا یار یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے آیا ہوں اور تم مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہی۔ سالار نے ناراض لہجہ اپنایا تو ہدا نے آنکھیں گھمائی۔ میں بھی آپ کے لیے ہی آ رہی ہوں کل آپ کے پاس، آپ جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کوئی آپ کو ڈھونڈتا یہاں پہنچے۔ ہدا نے بھی احسان کرنے والے انداز میں کہا تو سالار اٹھ کر بیٹھ پہ اس کے پاس آیا۔ ایک شرط پہ جاؤں گا یہاں سے۔ اس کے کہنے پہ ہدا نے اس کی جانب دیکھا تو سالار کے ہونٹوں پہ معنی خیز مسکراہٹ چھا گئی، جسے دیکھ کر ہدا کے دل کی بیٹ مس کی۔
مہندی کی تیاریاں اعجاز صاحب کے گھر میں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ فرخندہ چچی ارمان اور درے کے نکاح پہ اس لیے کچھ نہیں بولی تھی کیونکہ تب اعجاز صاحب نے انہیں سختی سے تنبیہ کی تھی اگر انہوں نے کوئی فضول حرکت کی تو وہاں سب کا لحاظ کیے بغیر کچھ بھی کر جائیں گے، جس کے ڈر سے فرخندہ چچی کو کوئی اعتراض نہ اٹھا۔ لیکن آج وہ کسی اور ہی روپ میں تھی۔ آج شاید ان کا خود کا ضمیر جاگ اٹھا تھا، تبھی وہ احساس ہو رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور عشاء ابھی تک گھر میں نہیں پہنچی تھی۔ فرخندہ چچی کا ٹینشن کے مارے برا حال تھا۔ مہمان گھر آ چکے تھے، فنکشن میں کچھ ہی دیر بچی تھی، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ آج اسے کالج میں کوئی ضروری اسائنمنٹ دینی تھی جس کی وجہ سے وہ گئی ہوئی تھی ڈرائیور کے ساتھ، لیکن تھوڑی دیر بعد ڈرائیور بھی گھر آ گیا تھا کیونکہ عشاء نے کہا تھا کہ آج وہ جلدی گھر آ جائے گی اور ڈرائیور کو کال کر دی تھی کہ جب وہ فری ہوگی، لیکن ابھی تک اس کی کال تک نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کا نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ سب اس بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے، یا اللہ میں کیا کروں، میری بچی کہاں ہے، اس کی حفاظت فرماؤ۔ چچی کے دل میں اللہ کو مخاطب کیا۔ تب یہ فکر کہاں تھی، یہ ماں کہاں تھی جب کسی اور کی بچی کی زندگی تباہ کر رہی تھی اور تم کہکا لگا رہی تھی اپنی بیٹی کا لاپتہ ہے۔ اب اپنی بیٹی لاپتہ ہے تو دل کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تمہارے اندر دل موجود بھی ہے کہ جب اپنی بیٹی کی حفاظت کی دعا کی تو اندر سے پکار آئی جیسے کسی نے بھری محفل میں منہ پر تماچا دے مارا ہو۔ نہیں، میری بیٹی کو کوئی قصور نہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر اس کے ساتھ برا کیوں ہوگا؟ کمرے میں آ کے انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے خود کو تسلی دی، لیکن اب مکافات عمل تھا، کیسے وہ بھول گئی تھی کہ جو کیا تھا وہ سامنے بھی آئے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو تم نے زندہ لاش بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی؟ ضمیر مسلسل ملامت کر رہا تھا، لیکن اب وہ خوش ہے، انہوں نے آہستہ آواز میں خود سے کہا، گویا دلیل دی۔ خوش تمہیں لگتا ہے تم نے اسے خوش رہنے دیا؟ زمین نے پھر سے ایک کاری ضرب لگائی کہ ان کا دل مٹھی میں آیا ہو جیسے۔ فوراً ذہن کے گوشوں میں وہ یاد تازہ ہوئی جب وہ درے کو جان بوجھ کے کہا کہ ارمان پہلے بھی کسی سے محبت کرتا تھا، میں سب ٹھیک کر دوں گی، میں معافی مانگوں گی سب سے اور اس کے پاؤں پڑ جاؤں گی، میں اپنی ہر غلطی کی معافی، ہر گناہ کی توبہ کروں گی، لیکن یا اللہ مجھے میری بچی اسے کچھ نہ ہو، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ روتی گڑ گڑاتی اللہ سے فریاد کرتی اٹھی اور سالار سے رابطہ کرنے لگی کہ ان کی بیٹی کو ڈھونڈے۔ جب سالار ہدا کے روم سے باہر نکلا تو سحر بھی ہدا کے کمرے کی جانب آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو رکی، پھر سلام کر کے ہدا کے پاس آئی جو خود دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ بھائی یہاں تھے؟ سحر نے حیران ہوتے کہا، اور یہ تمہارے رخسار کو کیا ہوا، اتنا ریڈ ہو رہا ہے؟ سحر نے اپنے ہاتھ میں موجود گجرے والا شاپر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے کہا تو جہاں ہدا سالار کے جانے پہ ریلیکس ہوئی تھی وہیں اس کے سوال پر سینے میں سانس اٹک گئی اور دل میں سالار کو کوسا، کہیں وہ جو میں سمجھ رہی ہوں وہ تو نہیں؟ جب ہدا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ خود ہی جواب اخذ کر کے گویا ہوئی، جس پر ہدا بوکھلا گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، وہ تو بس کام کے سلسلے میں آئے تھے یہاں۔ ہدا نے جلدی سے وضاحت دی اور ٹیبل سے شاپر پکڑ کے اس میں سے گجرے دیکھنے لگی، جبکہ سحر اپنی چالاکی پہ خود ہی اش کر اٹھی۔ واہ کیا کہنے تیرے! سحر خود ہی داد دی تو ہدا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کب سالار بھائی کی بات کی؟ تبھی تو میں کہہ رہی تھی کہ کہیں کوئی کریم نے افیکٹ تو نہیں کر گئی، لیکن خیر سچ خود ہی سامنے آ جاتا ہے۔ سحر نے بات کرتے اس کے رخسار کی طرف اشارہ کیا تو ہدا اپنی جلد بازی پر کڑ کر رہ گئی۔ یار ایسی بات نہیں ہے، ہدا نے لاچارگی سے کہا، کیونکہ سحر کو پتہ چلنا ایسا تھا کہ ساری زندگی اس سے بلیک میل ہوتے رہو۔ میں نے تو ابھی بھی کچھ نہیں کہا، میرا اشارہ ابھی بھی کریم کی طرف تھا، اس کی وجہ سے تمہارے چہرے پر یہ سرخی نازل ہوئی ہے، سحر نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر چوٹ کی تو اب ہدا کا دماغ گھوم گیا۔ تم بھی نکلو یہاں سے اور جاؤ درے کے پاس، ہدا نے جھنجھلا کر کہا تو سحر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بس ٹھیک ہے جا رہی ہوں۔ یار دیکھو تمہارے ہی شوہر ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا، تمہارے ساتھ ان کا روم۔ اس سے پہلے سحر اپنی زبان کے جوہر دکھاتی ہدا نے اسے کمرے سے نکال کر ہی دم لیا۔ بدتمیز کہیں کی! ہدا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا جو سالار کے ذکر پر تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر ایک بار خود ہی کھلکھلا اٹھی۔ وہ ابھی لان میں کھڑا تیاریوں کو دیکھ رہا تھا جب فرخندہ چچی اس کے پاس پریشانی سے آئی اور اس کو ایک سائڈ پہ آنے کا اشارہ کیا، جسے پہلے تو اس نے ناسمجھی سے دیکھا، پھر کچھ ضروری بات کا سوچ کر وہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ کیا ہوا چچی جان، سب ٹھیک ہے؟ سالار نے ان کے چہرے پر اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھتے کہا۔ کچھ ٹھیک نہیں سالار، عشاء وہ ابھی تک گھر نہیں آئی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہے اور کہاں ہے، اس کا نمبر بھی پتہ نہیں کیوں بند ہے، میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ چچی بات کرتے رونے لگ گئی تو سالار نے اسے تسلی دی۔ کہاں گئی تھی وہ آپ کو پتہ ہے؟ کچھ ہلکی آواز میں پوچھا، کیونکہ ٹینشن اب اسے بھی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی بہن تھی تو وہ کیوں نہ پریشان ہوتا۔ ہاں کالج گئی تھی، ہاف لیو لے کے آ جائے گی، لیکن اس نے کوئی کال نہیں کی، بس کوئی بھی میسج نہیں کیا۔ اس کے بابا بھی پوچھ چکے ہیں تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اپنی دوست کے پاس گئی ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، کچھ کرو تم، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، میں کچھ کرتا ہوں۔ سالار نے اس کو حوصلہ دیتے ایک نمبر ڈائل کیا اور اس سے کچھ بات کرنے لگا، جبکہ چچی فرخندہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنے لگی۔ سالار گھر میں سے نکلا اور ارمان کو میسج کر دیا کہ وہ بھی گھر سے باہر آئے،
کوئی ضروری بات ہے۔ ارمان کے آنے پر اس نے بھی ساری بات اسے بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس لڑکے کا نام وغیرہ پتہ ہے؟ ارمان نے کچھ سوچ سے پوچھا۔ ہاں وہ جانتا، میں جانتا ہوں، اس کو چچا جان کے آفس کا لڑکا ہے وہ، سالار نے کہا تو ارمان نے سر ہلایا۔ آؤ پہلے اس کے کالج جا کے پتہ کرتے ہیں، ارمان نے کہا، اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر کالج جانے کے لیے نکلے۔ جب کالج آئی تھی تو اسے ایک مسلسل ان نون نمبر سے کال میسیجز آ رہے تھے، پھر تنگ آ کے اس نے ریسیو کر لیا تو دوسری طرف وہی لڑکا تھا جو اسے ملنے آیا تھا۔ عائشہ تب سے ہی اس لڑکے سے کسی بھی قسم کا رابطے میں نہیں تھی، لیکن آج وہ پھر سے اس سے رابطہ کر رہا تھا۔ پہلے بھی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عائشہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز میری ایک بار بات مان لو، مجھ سے مل لو، پھر ساری زندگی نظر نہیں آؤں گا۔ فون اٹھاتے ہی لڑکا منتوں پر اتر آیا تھا۔ مجھے تم سے بالکل بھی نہیں ملنا اور نہ ہی مجھے تمہاری شرمندگی سے کوئی لینا دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم آئندہ مجھے کال نہ ہی کرو، عائشہ نے غصے سے آتے کہا اور کھٹاک سے کال بند کر دی۔ جب عائشہ نے اپنے لیے ہاف لیو لے لی تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر کال کر دے گی تاکہ اسے کوئی لینے آ جائے، اس لیے کلاس سے باہر آئی تھی۔ پہلے سوچا کہ فریش ہو جائے پھر کال کرتی ہے، تو وہ واش روم کی جانب گئی جہاں دوسرا کوئی موجود نہیں تھا۔ عائشہ اپنے ہی دھیان میں شیشے کے سامنے کھڑی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی، جسے دیکھتے ہی اس نے اپنے سر اوپر اٹھایا تو اس سے پہلے وہ چیختی اس کی گردن کو مخصوص جگہ دباؤ دیا کہ جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس لڑکے کی آخری لوکیشن اس جگہ دکھائی دی گئی ہے جہاں غالباً یہ ان کا فارم ہاؤس ہے، ارمان نے موبائل دیکھتے کہا تو سالار نے سمجھ کے سر ہلایا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی کہ وہ جلدی سے وہاں پہنچ پائیں۔ پولیس کو وہ پہلے ہی انفارم کر چکے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ اب ان کی دعا یہ تھی کہ ان کی بہن صحیح سلامت ہو، نہیں تو اس لڑکے کو زندہ دفن کرنے والے تھے۔ موہت جو لڑکا عائشہ کے پیچھے تھا کہ آدمیوں نے عائشہ کو گاڑی میں ڈالا اور اسے لیے وہ ایک راستے پر چل پڑے جہاں موہت نے انہیں پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ لوگ اسے لے کر پہنچے تو وہ عائشہ کو اٹھا کے اس کے روم میں چھوڑ گئے اور موہت کو حکم پر وہاں سے چل پڑے۔ موہت اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور غصے سے گھورنے لگا، جب مجھے اپنے قریب نہیں آنے دینا تھا تو کیوں اتنی ادائیں دکھائیں کہ میں تم پر فلیٹ ہو گیا اور اوپر سے اپنے اس سالے بھائی سے پٹوایا بھی۔ اب جب تم لٹا کر واپس جاؤ گی تب اسے پتا چلے گا مجھ سے پنگا لینا کیسا ہے۔ لڑکا اب اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتا اسے حفظ بھری نظروں سے دیکھتے کہنے لگا، کیا خیال ہے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کروں یا نہیں؟ اس کے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے کہا، پھر خود ہی قہقہ لگا اٹھا، ارے نہیں یار، وقت کیوں ضائع کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا باہر سے آتی آواز پر وہ چونک اٹھا۔ گھر کے تقریباً سبھی لوگ ارمان اور سالار کی غیر موجودگی کو محسوس کر چکے تھے، لیکن اب ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ دونوں کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں تو کچھ دیر میں آتے ہوں گے۔ جب ان دونوں کی بات تھمی تو لوگوں نے عائشہ کی غیر موجودگی پہ سوال اٹھانا شروع کر دیا، ساتھ میں یہ باتیں بھی بننے لگی کہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے، صبح سے گئی۔ ارمان اور سالار شاید اسی کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ بات تو یہ سچ تھی لیکن اس کا بات کرنے کا انداز بالکل بھی نہیں۔ اس واقعے میں تو باقی سب بے خبر تھے لیکن چچی فرخندہ تو باخبر تھی۔ خود کو مضبوط بناتے ثابت کرتے تب تک وہ دوسروں کی باتوں کا جواب دیتی، پھر خود ہی ضبط کھو کے وہ ایک جگہ بیٹھ کر پریشانی سے رونے لگی۔ شام سے رات ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں اتا پتا تھا۔ مہندی کی رسم بھی شروع کرنی تھی جو ناز بیگم نے کہہ کر کروا دی تھی کہ لڑکوں کو کیا ہے، وہ کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، ویسے بھی لڑکیوں کی چاہ ہوتے ہیں، یہ سب تو ان کی رسم کر دیتے ہیں، جس پر کسی کی بغیر بحث کے رسم وغیرہ کر دی۔ البتہ چچی فرخندہ کی خاموشی تو ناز بیگم کو کھل رہی تھی۔ وہ تو ان کو لیے کمرے میں آئی اور جب اصل بات جاننی چاہیے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، بھابی میری بچی پتہ نہیں کس حال میں ہے، آپ دعا کریں وہ خیریت سے ہو، سالار اور ارمان کو صحیح سلامت مل جائے۔ وہ ان کے گلے سے لگی روتے کہہ رہی تھی، کیا بات ہے فرخندہ، مجھے ٹھیک سے ساری بات بتاؤ۔ ان کو خود سے الگ کرتے ناز بیگم نے کہا تو چچی نے ساری بات ان کو آگے کھول کر رکھ دی، جس پر وہ بھی بہت پریشان ہوئی۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی مجھے فرخندہ، اور خود پریشان ہوتی رہی ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے انہیں ساتھ لگاتے کہا، کیسی بات بتاتی بھابی، کیسے میں خود بدنامی کا اشتہار لگاتی پھرتی؟ انہوں نے بے بسی سے کہا، خبردار ایسا کہا تو انشاءاللہ سالار اور ارمان ڈھونڈ لیں گے اسے، تم پریشان نہ ہو ورنہ سب کو شک ہو جائے گا کچھ گڑبڑ ہے۔ چلو آؤ میرے ساتھ اور باہر چل کر لڑکیوں کی رسم کرو، تب تک انشاءاللہ وہ سب بھی آ جائیں گے اور اللہ سے بہتری کی امید رکھو۔ انہوں نے تسلی دی اور ان کو لے کر باہر چلنے لگی، لیکن چچی رک گئی تو ناز بیگم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا، کیا ہوا، چلو باہر تاکہ تھوڑی دیر کے لیے دھیان ادھر ادھر ہو تمہارا۔ انہوں نے پھر چلنے کا اصرار کیا تو چچی فرخندہ ان کے گلے سے لپٹ گئیں۔ بھابی میں کیسے آپ سے معافی مانگوں، میں بہت شرمندہ ہوں، شاید یہ الفاظ بھی میرے کیے کی تلافی
نہیں کر سکتے جو میں نے آپ کے اور درے کے ساتھ کیا، انہوں نے نادم ہوتے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ یہ وقت ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے ابھی، اور بس عیشا کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے بس اتنا کہا تو چچی ان کے ساتھ باہر کو چل دی۔ معید آواز سن کر جب باہر آیا تو وہاں ایک بلی تھی۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قہقہ لگاتا جب واپس جانے لگا تو کسی نے پیچھے سے پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا اور ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ معید اس سب کے لیے تیار نہیں تھا تو لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ ابھی وہ سنبھلا ہی نہیں تھا کہ ایک کے بعد اس کے منہ پر مکوں کی بارش ہو گئی۔ آپ پلیز اس طرح قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں، ہمیں اس سے خود ہی نمٹنے دیں، پولیس افسر نے سلار اور ارمان کو اس لڑکے سے دور کرتے کہا تو انہوں نے قہر برساتی نظروں سے معید کو دیکھا جبکہ ارمان ایک بار پھر اس کی طرف لپکا اور گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ آپ انہیں سنبھالیں پلیز، آفیسر نے سلار کی طرف دیکھتے کہا تو وہ اس کی جانب بڑھا اور ارمان کو پکڑ کے اس سے علیحدہ کیا۔ بس کر دے ارمان، عیشا کو دیکھتے ہیں، اس کو یہ سنبھال لیں گے، سلار کہتا دائیں جانب گیا جہاں روم کی لائٹ جل رہی تھی، مطلب کہ وہیں کمرہ تھا جہاں عیشا کو رکھا ہوا تھا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ ارمان نے اس کے بیڈ کے پاس پہنچتے ہی اس کا دوپٹہ اس پر اڑایا اور اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ ارمان اسے اٹھاؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا، سلار نے کہا تو ارمان نے اسے بازو میں اٹھایا تو سلار نے اچھے سے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ آفیسر، اگر یہ کبھی مجھے باہر نظر آیا تو میں اسے جان سے مارنے سے گریز ہرگز نہیں کروں گا، سلار نے جاتے ہوئے آنکھوں میں خون لیے بولا اور ایک ٹھوکر رسید کرنا نہ بھولا معید کو جب وہ اب پولیس کی حراست میں موجود تھا۔ آپ فکر نہ کریں سلار سر، اور اس سے تو ہم اچھی طرح نپٹیں گے اور اس کی رات بھی حسین کریں گے اچھے سے، آفیسر نے مسکرا کر کہا تو ارمان اور سلار عیشا کو لیے ہسپتال گئے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بہن؟ روم سے باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھتے ارمان نے فوراً آگے ہو کے پوچھا۔ سلار بھی بے چین سے ان کی جانب بڑھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا تو آپ ان کو لے جا سکتے ہیں، انہوں نے مسکرا کر تسلی بخش جواب دیا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے جبکہ دونوں کا سکون کا سانس لیا۔ عیشا کے ہوش میں آنے کے بعد وہ دونوں اس سے ملے اور اس کی طبیعت کا دریافت کیا، جس پر اس نے شرمندہ ہوتے سب بتایا کیسے اسے کالج سے لے جایا گیا۔ گڑیا آج آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بھول جاؤ، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں تھی تو آپ نے کہنا ہے کہ دوست کے گھر تھی، جس کی سالگرہ تھی، باقی ہم دیکھ لیں گے، سلار نے اس کے پاس بیٹھتے اسے سمجھایا تو اس نے سمجھ کے سر ہلا دیا تو وہ دونوں اس کے سر پر پیار کیا۔ ارمان نے چچی فرخندہ کو کال کر دی تھی کہ وہ پچھلے گیٹ کی طرف آئیں، جس کو سنتی وہ اور ناز بیگم ان کی بھاگ کر ان کی طرف گئیں۔ عیشا کو دیکھتے وہ جلدی سے اس سے لپٹ گئی، اس کا منہ ماتھا چومنے لگی۔ میری بچی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، انہوں نے سینے سے لگاتے روتے کہا۔ ارمان میری جان، میں کیسے تمہارا شکریہ کہوں، انہوں نے ارمان کو ماتھے پہ بوسہ لیتے اس کو گلے سے لگاتے کہا۔ بس چچی، آپ ماں کی جگہ ہیں اور عیشا بہن ہے ہماری، آپ اس کو لے کر جائیں اور تیار کریں ورنہ باقیوں کو شک ہو جائے گا۔ ارمان نے ان کو ہاتھ عقیدت سے چومتے کہا تو وہ مشکور نظروں سے دیکھنے لگی۔ سلار کہاں ہے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ تھا نا؟ انہوں نے سلار کی بابت پوچھا تو ارمان نے بتایا کہ وہ کمرے میں گیا ہے، الگ الگ جائیں گے تاکہ ہمیں دیکھ کر کوئی سوال نہ کرے۔ ہدا کہاں ہو؟ گھر کے باہر پہنچتے سلار نے ہدا کو کال کی۔ میں کلب میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوں، پارٹی میں۔ دوسری طرف سے جواب موصول ہونے پر ماں سالار کے ماتھے پر بل آئے۔ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار سلار نے سختی سے پوچھا۔ کہا تو ہے کہ پارٹی، اس کی بھی چڑھ کر جواب دیا۔ تمہیں تو کیا دیکھتا ہوں میں بھی، یہ جو پارٹی انجوائے کر رہی ہوں نا، ابھی 2 منٹ میں مجھے بھی اس میں شامل کرو گی، پھر اس کے بعد شور اٹھے گا کہ دلہن کو کوئی بھگا کر لے گیا۔ سلار نے کہتے گھر کا لان کراس کیا اور اپنے کمرے میں گیا فریش ہونے۔ ہدا اور درے دونوں لان میں سجے اسٹیج پر بیٹھی تھیں اور عورتیں مسکرا کر ان کی رسم کر رہی تھیں جبکہ اذلان صاحب درے کو تنگ کرنے کا کام اچھے سے سر انجام دے رہے تھے۔ سلار نے اندر آتے ہدا کو دیکھ لیا تھا، وہ بس اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس لیے کال کی، لیکن اتنے تھکن زدہ دن کے بعد اس کا الٹا جواب سن کر دماغ گھوم گیا۔ اندر آتے اسے شرارت سے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ ارمان اور عیشا دونوں گھر کے پچھلے دروازے سے اندر جا چکے تھے۔ ایویں غائب ہو گئی دلہن، زبردستی ہے کیا؟ سب کے سامنے ہدا نے نروٹے پن سے کہا۔ میری جان، زبردستی کون سی حق رکھتا ہوں، بھگا کر بھی لے جاؤں تو کون روکے گا مجھے؟ سلار نے بھی حق جتاتے کہا تو ہدا نے مسکرا کر سر جھکایا۔ بڑے آئے چلے نکلے، ہم نہیں ڈرنے والے آپ کی ان دھمکیوں سے، ہدا نے گردن اکڑا کر کہا۔ وہ تو کل پتہ چل ہی جائے گا، سلار نے معنی خیزتی شرارت سے کہا تو ہدا گڑبڑا گئی۔ شرم خرید لیں تھوڑی سی، اس نے آہستہ سے کہا کیونکہ جانتی تھی کہ شرم کرنے کے لیے کہے گی تو الٹا جواب ہی ملے گا، لیکن تم کافی ہو شرمانے کے لیے، اس نے کہا تو ہدا نے کال کاٹ دی۔ چلو جی سلار، اب تیاری پکڑو کل کی۔ سلار نے کہتے آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا، وائٹ شلوار سوٹ پہنے وہ بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ چچی فرخندہ اور ناز بیگم عیشا کو اپنے ہمراہ ہی باہر لان میں لائی تھی۔ کئی عورتوں نے اسے دیکھ کر باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ لو آ گئی، اب لائیں
ہوں گی اب اس کو ڈھونڈ کے جانے کس کے ساتھ بھاگی تھی۔ وہ وہاں موجود عورتوں کی ایسی آوازیں تھیں جو عائشہ کو دیکھ کر شروع ہو گئی تھیں، لیکن اب اس ذلت کا احساس ہوا جو ناز بیگم نے سہی دی۔ کہاں تھی یہ سارا دن، کس کے ساتھ تھی، کہیں کچھ کر تو نہیں آئی؟ وہاں موجود خواتین کی تمسخر بری آوازیں گونج رہی تھی۔ آپ سب کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے کسی کی ذات کے بارے میں۔ ابھی اس کے بھائی زندہ ہے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ہی گھر میں کھڑے ہو کر ہماری بہن کو ایسا کہیں۔ جب آپ کو اصل بات نہیں پتہ تو چپ کرانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے بہتر آپ وہ باقی کی 4 انگلیوں پر غور کریں جو آپ ہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور مجھے اب کہنے کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں کہ آپ اپنی تشریف یہاں سے لے جائیں۔ سالار جو ابھی اپنے روم سے باہر آ رہا تھا سب کی بکواس سن کر سرد لہجے میں بولا، گویا وہاں سب کی سٹی گم ہو گئی۔